میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ تو ہم جو ہے وہ پہلے جو کچھ اچھی نیتیں کر لیتے ہیں کہ کسی بھی عمل خیر کا ثواب بغیر اچھی نیت کے نہیں ملتا، اور کسی بھی عمل میں جتنی نیتیں زیادہ ہوں گی اتنا ثواب بھی زیادہ ہوگا۔ تو لہذا جب بھی کوئی کام کریں تو اس میں جتنا ممکن ہو اچھی نیتیں کر لینی چاہیے، تاکہ ہمارا وہ کام جو ہے وہ ثواب پر مبنی ہو۔ انشاءاللہ عز و جل نیکی کا حکم دوں گا اور برائی سے منع کروں گا۔ نظر کی حفاظت بنانے کی خاطر حتی الامکان نگاہیں نیچی رکھوں گا۔ آپ بھی نیت کر لیجئے کہ نگاہیں نیچی کے خوب کان لگا کر بیان سنوں گا۔ ضرورتاً سمٹ سرک کر دوسرے کے لیے جگہ کشادہ کروں گا۔ دھکا وغیرہ لگا تو صبر کروں گا۔ گھورنے جھڑکنے اور الجھنے سے بچوں گا۔ صلو علی الحبیب اذکر اللہ توبوا الی اللہ وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والوں کی دل جوئی کے لیے بلند آواز سے جواب دوں گا۔ صلو علی الحبیب۔ حضرت سیدنا اظہر بن عبداللہ بلخی علیہ رحمت اللہ القوی سے منقول ہے، ایک مرتبہ جب حضرت سیدنا حاتم اصم علیہ رحمت اللہ الاکرم حضرت سیدنا اسلام بن یوسف رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس تشریف لے گئے تو انہوں نے پوچھا، اسلام بن یوسف رحمت اللہ تعالی علیہ نے پوچھا، اے حاتم اصم، کیا آپ اچھی طرح نماز پڑھتے ہیں؟ فرمایا جی ہاں۔ پوچھا، آپ نے یوں نماز پڑھنا کس سے سیکھی؟ فرمایا حضرت سیدنا شقیق بن ابراہیم رحمت اللہ تعالی علیہ سے۔ انہوں نے عرض کی کہ اپنی نماز کا انداز تو بتائیے۔ اب حضرت سیدنا حاتم اصم رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، جب نماز کا وقت قریب آتا ہے تو نہایت عمدگی سے وضو کرتا ہوں، پھر نماز پڑھنے کی جگہ پر پہنچ جاتا ہوں اور میرے جسم کا ہر عضو نماز کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ پھر میں خیال کرتا ہوں کہ کعبۃ اللہ شریف میرے بالکل سامنے ہے۔ میں میدان محشر میں خالق کائنات عز و جل کی بارگاہ میں حاضر ہونے والا ہوں۔ میرے قدم پل صراط پر ہیں، جنت میری دائیں طرف اور دوزخ بائیں جانب ہے۔ ملک الموت علیہ السلام میرے پیچھے ہیں، اور میں گمان کرتا ہوں کہ بس یہ میری زندگی کی آخری نماز ہے۔ پھر تکبیر کہہ کر بڑے غور و فکر کے ساتھ قرات کرتا ہوں، نہایت تواضع سے رکوع کرتا اور بڑے خشوع و خضوع کے ساتھ گڑ گڑاتے ہوئے سجدہ ریز ہوتا ہوں۔ بڑی امید کے ساتھ تشہد پڑھتا ہوا اخلاص کے ساتھ سنت کے مطابق سلام پھیر دیتا ہوں، اور میں یہ نماز اس حالت میں ادا کرتا ہوں کہ میرا کھانا اور لباس
بالکل حلال مال سے ہوتا ہے، اور میں خوف و امید کے درمیان ہوتا ہوں کہ میں نہیں جانتا کہ میری یہ نماز قبول کر لی جائے گی یا رد کر دی جائے گی۔ یہ سن کر حضرت سیدنا عصام بن یوسف رحمت اللہ تعالی علیہ نے کہا، اے حاتم اصم علیہ رحمت اللہ الاکرم، آپ کب سے اس طرح نماز پڑھ رہے ہیں؟ فرمایا تقریباً 30 سال سے ایسی ہی نماز پڑھ رہا ہوں۔ یہ سن کر حضرت سیدنا عصام بن یوسف رحمت اللہ تعالی علیہ نے آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کو گلے لگا لیا اور اتنا روئے کہ چادر مبارک آنسوؤں سے بھیگ گئی۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس واقعے میں حضرت سیدنا حاتم اصم رحمت اللہ تعالی علیہ کی نیکی کی دعوت کا ایک خاص انداز ہے۔ بلا شبہ نیکی کی دعوت ہمارے لیے دونوں جہاں میں بھلائی کے حصول کا بہترین ذریعہ ہے۔ تو آئیے اس حوالے سے، نیکی کی دعوت کے حوالے سے کچھ مدنی پھول عرض کرتا ہوں۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ ترجمہ کنز ایمان، اور اس فتنے سے ڈرتے رہو جو ہرگز تم میں خاص ظالموں ہی کو نہ پہنچے گا، اور جان لو کہ اللہ کا عذاب سخت ہے۔ صدر الافاضل حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمت اللہ الہادی اس کے تحت فرماتے ہیں، بلکہ اگر تم اس سے نہ ڈرے اور اس کے اسباب یعنی ممنوعات کو ترک نہ کیا اور وہ فتنہ نازل ہوا، تو یہ نہ ہوگا کہ اس میں خاص ظالم اور بدکار ہی مبتلا ہوں، بلکہ وہ فتنہ نیک اور بد سب کو پہنچ جائے گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے مومنین کو حکم فرمایا کہ وہ اپنے درمیان ممنوعات نہ ہونے دیں، یعنی اپنے مقدور تک برائیوں کو روکیں اور گناہ کرنے والوں کو گناہ سے منع کریں۔ یعنی ممنوعات، جو چیزیں شریعت نے منع کی، اللہ و رسول نے منع فرمائی، ان کو نہ ہونے دیں، اور اپنے مقدور یعنی حتی المقدور اپنے بس کے مطابق، اپنے اختیار کے مطابق ان برائیوں کو روکیں اور گناہ کرنے والوں کو گناہ سے منع کریں۔ اگر انہوں نے ایسا نہ کیا تو عذاب ان سب کو عام ہوگا، یعنی جو نہیں روکتے برائیوں سے، حتی المقدور اپنے اختیار کے مطابق اگر نہیں روکتے تو عذاب میں وہ بھی شامل ہے، ان پر بھی عذاب ہے، اور یہ عذاب جو ہے وہ خطا کار اور غیر خطا کار سب کو پہنچے گا۔ حدیث پاک میں ہے کہ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی مخصوص لوگوں کے عمل پر عذاب عام نہیں کرتا جب تک کہ عام طور پر لوگ ایسا نہ کریں کہ ممنوعات کو اپنے درمیان ہوتا دیکھتے رہیں اور اس کے روکنے اور منع کرنے پر قادر ہوں، باوجود اس کے کہ وہ نہ روکیں، نہ منع کریں۔ جب ایسا ہوتا ہے تو اللہ تعالی عذاب میں عام و خاص سب کو مبتلا کرتا ہے۔ ابو داؤد کی حدیث میں کہ جو شخص کسی قوم میں سرگرم معاصی یعنی نافرمانیوں میں مبتلا ہو اور وہ لوگ باوجود قدرت کے اس کو نہ روکیں تو اللہ تعالیٰ مرنے سے پہلے انہیں عذاب میں مبتلا کرتا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ جو قوم نہی عن المنکر ترک کرتی ہے، یعنی برائیوں سے روکنا ترک کرتی ہے، اور لوگوں کو گناہوں سے نہیں روکتی، تو وہ اپنے اس ترک فرض کی شامت میں مبتلا عذاب ہوتی ہے۔ یعنی وہ قوم
کہ اس نے یہ ترک کیا، اس پر جو چیز لازم تھی اس نے یہ ترک کیا، اب جو ہے وہ مبتلا عذاب ہوتے یعنی وہ بھی عذاب میں شامل ہو جاتی ہے۔ فی زمانہ دیکھیے کہ مسلمانوں کی بھاری تعداد، ایک اچھی خاصی تعداد روحانی اور جسمانی پریشانیوں کا شکار ہے، سماجی پریشانیوں کا شکار ہے، معاشی پریشانیوں کا شکار ہے اور طرح طرح کی پریشانیوں کا شکار ہے۔ تو کہیں یہ حال نیکی کی دعوت ترک کے سبب تو نہیں کہ خود پرہیزگار اور نیکوکار ہی صحیح مگر دوسروں کو نیکی کی دعوت نہیں دیتے اور باوجود قدرت گناہوں سے نہیں روکتے، اور عام مسلمانوں بلکہ اپنے گھر والوں کو برائیوں میں مبتلا دیکھ کر جی میں کوڑتے تک نہیں، یعنی اپنے من میں اپنے دل میں کوڑتے تک نہیں۔ تو اس حدیث مبارکہ کو بار بار پڑھیے، سنیے اور خود کو عذاب الہی سے ڈرا کر نیکی کی دعوت پر کمر بستہ ہو جائیے کہ چنانچہ سرکار مدینہ سلطان مدینہ منورہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جبرائیل کو حکم فرمایا کہ فلاں شہر کو اس کے رہنے والوں سمیت زیر و زبر کر دو۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کی، اے رب عز و جل، ان لوگوں میں تیرا ایک فلاں نیک بندہ بھی ہے جس نے پلک جھپکنے کی مقدار بھی تیری نافرمانی نہیں کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یعنی شہر ان پر پلٹ دو کیونکہ اس کا چہرہ میری نافرمانیاں دیکھ کر کبھی متغیر نہیں ہوا، یعنی اس نیک شخص کا چہرہ کبھی نافرمانیوں کو دیکھ کر متغیر نہیں ہوا، یعنی تبدیل نہیں ہوا۔ اس حدیث پاک کے تحت مرآت المناجی میں کہ اس حدیث شریف سے واضح ہوتا ہے کہ جہاں اعمال صالحہ یعنی نیکیوں سے تعلق اور برائیوں سے اجتناب یعنی پرہیز ضروری ہے، تو وہاں دین و ملت کے خلاف سازشوں اور مسلمانوں پر ظلم و ستم نیز معاشرتی بگاڑ کی وجہ سے پریشان ہونا بھی ایمان کا تقاضا ہے، اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کی خاطر معاشرتی برائیوں کے ازالے کے لیے کوشاں نہیں رہتے اور عدم طاقت کی صورت میں یعنی قوت نہ ہونے کی صورت میں اس پر پریشان بھی نہیں ہوتے، ان کا تقوی کس کام کا؟ تو لہذا اپنی اصلاح اور عبادت خدا بندی عز و جل میں مشغولیت کے ساتھ ساتھ ملک و ملت اور مسلمانان عالم کی زب و حالی کے خاتمے اور معاشرے کی غیر شرعی حرکات و سکنات سے پاک کرنے کے لیے کوشاں رہنا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جو لوگ خود نیکیوں کے حریص ہوتے ہیں، پابندی وقت کے ساتھ با جماعت نمازیں بھی پڑھتے ہیں، مگر داڑھی منڈے ماڈرن دوستوں کی صحبتوں سے کنارہ کشی کرنے کے بجائے محض مزے لینے کے لیے ان کی بے ٹھکوں کی رونق بنتے، ان کی غیر محتاط اور گناہوں بری باتوں میں اگرچہ چپ رہتے مگر دل ہی دل میں لطف اندوز ہوتے ہیں کہ ظاہر ہے کہ نفس کو مزہ نہ آتا ہو تو ایسوں کے ساتھ کیوں دوستیاں نبھاتے۔ جیسا کہ بعض اوقات کوئی شخص ہے خود تو نیک ہے، خود تو نماز ہی پڑھتا ہے، جھوٹ بھی نہیں بولتا، برائیوں سے بھی اپنے آپ کو بچانے کی کرتا ہے، مگر ایسے دوستوں کی صحبت میں بیٹھتا ہے کہ جو جھوٹے لطیفے سناتے ہیں، یہ بظاہر کچھ کہتا بھی نہیں ہے، اسی طرح آپس میں ایک دوسرے کی دل آزاری کرتے ہیں، تو وہ ایسی حرکتوں میں اگلا بیٹھتا ہے مگر بولتا کچھ نہیں اور دل میں خوش بھی ہوتا ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے ایک روایت پیش کی جا رہی ہے جو کہ عرض کرتا ہوں کہ چنانچہ منقول ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت سیدنا یوشع علیہ السلام پر وحی بھیجی کہ آپ کی قوم کے 1,00,000 آدمی عذاب سے ہلاک کیے جائیں گے، جن میں 40,000 نیک ہیں، 40,000 نیک ہیں اور 60,000 بد یعنی گناہگار۔ تو آپ علیہ نبینا علیہ السلام نے عرض کی، یا رب عز و جل، بد کرداروں کی ہلاکت کی وجہ تو ظاہر ہے، لیکن نیک لوگوں کو کیوں ہلاک کیا جا رہا ہے؟ ارشاد فرمایا، یہ نیک لوگ بھی ان بد کرداروں کے ساتھ
کھاتے اور پیتے ہیں، میری نافرمانیاں اور گناہ دیکھ کر کبھی ان کے چہروں پر ناگواری کا اثر تک نہیں آیا۔ الامان والحفیظ۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صاحب لولاک سیاح افلاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، تم میں سے کوئی جب کسی برائی کو دیکھے تو اسے چاہیے کہ برائی کو اپنے ہاتھ سے بدل دے، اور جو اپنے ہاتھ سے بدلنے کی استطاعت یعنی قوت نہ رکھے اسے چاہیے کہ اپنی زبان سے بدل دے، اور جو اپنی زبان سے بدلنے کی استطاعت نہ رکھے اسے چاہیے کہ اپنے دل میں برا جانے، اور یہ کمزور ترین ایمان کی علامت ہے۔ تو میٹھے اسلام بھائیو، ذرا اپنے ضمیر سے سوال کیجئے کہ کسی کو گناہ کرتا دیکھ کر اپنے آپ کو لاچار پانے کی صورت میں کیا ہم نے اس برائی کو دل میں برا جانا؟ کیا ہم نے اس کے اس فعل کو برا جانا؟ کیا ہمارے دل میں یہ خیال آیا یا ہم نے اس طرح سوچا کہ اس کو اس طرح نہیں کرنا چاہیے، یہ بہت غلط ہو رہا ہے، کاش میں اس کو روک پاتا، کاش میں اس کو منع کرتا؟ کیا ایسا کبھی خیال آیا؟ 100 کروڑ افسوس کہ بچوں کی امی کھانا پکانے میں تاخیر کر دے، یا کھانے میں نمک تیز ہو جائے، یا بیٹا اسکول کی چھٹی کر لے تو ضرور ناگوار گزرے، یعنی برا لگے، لیکن گھر والوں کی روزانہ 5 نمازیں قضا ہو رہی ہوں تو ماتھے پر بل تک نہ آئے، انہیں سمجھانے کی کوشش تک بھی نہ کی جائے۔ اب میٹھے اسلام بھائیو، آپ ہی کہیے کہ آیا کہ یہ روش، یہ طریقہ درست ہے یا غلط، کہ اگر کوئی نماز نہ پڑھے، اگر گھر والے نماز نہ پڑھیں، اگر ہمارے بھائی بہن نماز نہ پڑھیں اور ہمارے ماتھے تک بال تک نہ آئے تو مسئلہ ہی نہیں ہے گویا کہ، تو آیا یہ عادت، یہ روش، یہ طریقہ درست ہے یا غلط ہے؟ محکوم اولاد کی برائی دیکھ کر حاکم یعنی والد ہاتھ سے بدلے، پریشرائز کر سکتے اپنی اولاد کو تحت قدرت، عالم زبان سے بدلے، جیسے کہ لوگ معاشرہ اگر برائیوں میں مبتلا ہے تو عالم جو ہے وہ زبان سے بدلے، اور جس کو یہ دونوں قدرتیں حاصل نہیں، یعنی جس کو یہ دونوں طاقتیں حاصل نہیں کہ نہ وہ زبان سے بدل سکتا ہے نہ وہ پریشرائز کر سکتا ہے، تو وہ کم سے کم اپنے دل میں برا تو جانے۔ مگر افسوس کہ اب ایسا ذہن کہاں رہا کہ ذرا سوچئے کہ میوزک بج رہا ہے، بے شک میوزک روکنے پر قدرت نہیں، مگر کیا یہ ہمارے دل میں کھٹکتا ہے؟ ذرا غور کیجئے کہ کیا یہ ہمارے دل میں کھٹکتا ہے کہ یہ جو ہو رہا ہے غلط ہو رہا ہے، یہ مجھے نہیں سننا چاہیے؟ کیا اسے برا محسوس کیا کہ یار یہ بہت برا ہو رہا ہے جو میوزک بج رہا ہے؟ جی نہیں، اس لیے کہ خود اپنے موبائل میں بھی تو معاذ اللہ میوزیکل ٹیون رکھی ہوتی ہے۔ یہ کئی ایسے مذہبی حلیے والے نظر آتے ہیں کہ جن کے جب موبائل بجتے ہیں نا بعض اوقات بچہ نا میوزیکل ٹیون ہوتی ہے، حالانکہ میوزیکل ٹیون سننا گناہ ہے۔ 2 افراد گلی میں گالم گلوچ کر رہے ہوں، ایک دوسرے کو گالی دے رہے ہوں، تو کیا برا لگا؟ جی نہیں۔ کیوں نہیں لگا برا؟ اس لیے کہ کبھی کبھی اپنے منہ سے بھی معاذ اللہ گالی نکل ہی جاتی ہے، اس لیے ہمیں بھی برا نہیں لگا۔ فلاں نے جھوٹ بولا، کیا ناگوار گزرا؟ ہاں بھائی برا لگا نہیں لگا؟ فلاں نے اگر جھوٹ بولا تو لگا نا۔ اب بعض اوقات اس میں برا کیوں لگتا ہے؟ بالکل لگتا ہے برا، اس لیے کہ فلاں کے جھوٹ بولنے سے میرا ذاتی نقصان ہوا ہے، اس نے جھوٹ بولا میرا ذاتی نقصان ہوا، اس لیے برا لگا۔ کاش اس لیے برا لگتا کہ اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، کہ اس نے گناہ کیا، کہ اس کو سچ بولنے کا حکم ہے، اس نے جھوٹ بولا، تو برا کیوں لگا؟ نفس کی وجہ سے لگا۔ تو میٹھے اسلام بھائی، یہ جو مثالیں دی ہیں، چند مثالیں، یہ صرف جو ہے وہ چوٹ کے لیے ہیں، کہ ورنہ ہر ایک کی عادت جو ہے وہ میوزیکل ٹیون کی نہیں ہے، اسی طرح ہر ایک کی عادت گالی دینے کی بھی نہیں ہے، ہر ایک کی عادت جھوٹ بولنے کی بھی نہیں ہے، مگر پھر بھی برا جاننے کا بھی ذہن نہیں ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ رضائے الہی عز و جل کے لیے حقیقی معنوں میں برائی کو دل میں برا جانے
اور اللہ کرے کہ ہماری یہ سوچ بن جائے کہ ہم جو ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے برائی کو حقیقی معنوں میں دل میں برا جانے اور کوڑنے کی عادت پڑ جائے. اور اگر ایسا ہو گیا تو ہمارا معاشرہ جو ہے نا اس میں اصلاح کا دور دورہ ہو جائے گا. کیونکہ جب ہم برائیوں کو دل سے برا سمجھنے میں پکے ہو جائیں گے, پختہ ہو جائیں گے, تو اب جو ہے وہ خود بخود دوسروں کو سمجھانا بھی شروع کر دیں گے. کیونکہ بندے کی عادت ہوتی ہے نا کہ ایک حد تک وہ رکتا ہے, ہر انسان کی عادت ہے ایک حد تک وہ رکتا ہے, پھر بالآخر جو نا وہ بولنا شروع ہو ہی جاتا ہے. جب مثال کے طور پر گھر میں اگر شریف سے شریف ہو, اگر کھانے میں نمک زیادہ ہوگا, ایک دن خاموش رہے گا, 2 دن رہے گا, 3 دن رہے گا, زیادہ سے زیادہ 4 دن رہے گا, 5ویں دن جو نا وہ بولے گا ضرور. یہ نرمی سے کہے گا کہ وہ کھانے میں نمک زیادہ ہے, یعنی کہ ایک عادت ہے نا انسان کی, وہ بولے گا ضرور. تو اگر ہم نے اپنے دل میں برائیوں کو برا سمجھنا شروع کر دیا اور ہمارا ذہن اگر پختہ ہو گیا, تو پھر انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے خود بخود ہمارا یہ ذہن بنے گا کہ اب جو ہے ہمیں دوسروں کو سمجھانا بھی چاہیے, برائیوں سے روکنا بھی چاہیے. تو ایسا ہوگا تو انشاءاللہ عز و جل ہر طرف سنتوں کی بہار آ جائے گی اور نیکی کی دعوت کی دھوم مچ جائے گی. اللہ عز و جل ہمارے حال پر رحم فرمائے اور ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے کہ ہم خوب نیکی کی دعوت اور ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کی دھوم مچانے والے بن جائیں. آئیے سنت عام کرنے کا جذبہ بڑھانے کے لیے ایک مدنی بہار سنتے ہیں اور پھر اس کے بعد جو بیان اختتام کی طرف. ضلع اوکاڑا کی تحصیل دیپال پور کے ایک اسلامی بھائی کے بیان کا لب لباب ہے. دیپال پور میں ہمارے خاندان کا شمار وہاں کے امیر ترین گھرانوں میں ہوتا تھا, مگر افسوس کہ میرے ہوش سنبھالنے سے پہلے ہی میرے بڑے بھائی برے دوستوں کی صحبت کی وجہ سے شراب کے عادی بن چکے تھے. بری صحبت اور شراب نوشی کی وجہ سے بھائی نے ہماری تعلیم و تربیت پر کوئی توجہ نہ دی. نشے کے علاوہ انہیں کسی چیز سے کوئی سروکار ہی نہ تھا. آہستہ آہستہ نشے کی لت نے انہیں گھر کا سامان فروخت کرنے پر مجبور کر دیا. نشہ ایک ایسی بری عادت ہے کہ جب یہ اس کی لت پڑ جاتی ہے نا تو اب اسے رہا نہیں جاتا. پہلے تو جو اس کے بعد جمع پونجی ہے وہ لگاتا ہے, پھر بالآخر اگر اپنے گھر میں اثر و رسوخ رکھتا ہے تو اپنے گھر کا سامان ہی بیچنا شروع کر دیتا ہے کہ بس کسی طریقے سے میں نشہ حاصل کروں. بہرحال تب جو ہے وہ آہستہ آہستہ نشے کی لت نے انہیں گھر کا سامان فروخت کرنے پر مجبور کر دیا, حتیٰ کہ انہوں نے کپڑے کی دکان, فیکٹری اور ایک پوری مارکیٹ جس میں کئی دکانیں تھیں نشے کی آگ میں جھونک دی. اب گھر میں لگی آگ سے, یعنی جو آگ لگی ہوئی تھی, اس سے بھلا گھر والے کیسے بچ سکتے تھے؟ آخر وہی ہوا کہ جس کا ڈر تھا, یعنی ان سے چھوٹا اور مجھ سے بڑا بھائی بھی منشیات کا عادی ہو گیا, یعنی وہ بھی نشے کا عادی ہو گیا. اس آگ نے اور زور پکڑا تو میں بھی اس کی لپیٹ میں آ ہی گیا اور مجھے بھی نشے کی عادت پڑ گئی. والدہ محترمہ جو کہ پہلے ہی بڑے بھائی کے نشئی ہونے کی وجہ سے صدمے سے نڈال تھی, اب ہم جو ہے وہ غم میں مزید اضافے کا باعث بن گئے. آخر کار ہمارے نصیب کچھ یوں جاگے کہ ہمارا منجھلا یعنی درمیانہ بھائی جو کہ نشے کی آفت سے محفوظ تھا, وہ تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے مہکے مشک بار مدنی ماحول میں آنے جانے لگا. مدنی ماحول سے وابستگی کی برکت سے کبھی کبھار ہمیں بھی انفرادی کوشش کے ذریعے سنتوں بھرے اجتماع میں لے جانے میں کامیاب ہو جاتا, لیکن وہاں ہمارا دل نہیں لگتا تھا. مگر میرے بھائی نے انفرادی کوشش جاری رکھی اور ہمیں محبت کے ساتھ اجتماع میں لے جاتا رہا. الحمدللہ عز و جل اپنے بھائی کی انفرادی کوشش کی برکت سے آج ہم سب بھائی جو کہ کچھ عرصے قبل نشے کے عادی تھے,
توبہ کر کے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو چکے ہیں۔ مجھے جب کبھی اپنا سابقہ دور یاد آتا ہے تو دل کانپ جاتا ہے کہ اگر دعوت اسلامی کا مدنی ماحول نہ ہوتا تو ہمارا کیا بنتا۔ شاید یہی ہوتا کہ ہم آج در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہوتے اور ہمارے اپنے بھی ہمیں دھتکار رہے ہوتے، مگر الحمدللہ عز و جل مدنی ماحول کے طفیل ہمارے خزاں رسیدہ گلزار میں پھر سے خوشیوں کی مدنی بہار آ گئی۔ دعوت اسلامی کی قیوم دونوں جہاں میں مچ جائے دھوم، اس پہ فدا ہو بچہ بچہ یا اللہ میری جھولی بھر دے۔ اللہ تبارک و تعالی اس مدنی ماحول کو شاد و آباد رکھے اور ہمیں اس میں استقامت عطا فرمائے۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آپ بھی امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے لیے کمر بستہ ہو جائیے، یعنی نیکی کی دعوت دینے اور برائیوں سے بچانے کے لیے کمر بستہ ہو جائیے، اور نیت کر لیجئے کہ ہم خود بھی نیکیاں کریں گے اور دوسروں کو بھی نیکی کی دعوت دیں گے، خود بھی انشاءاللہ عز و جل برائیوں سے بچیں گے اور دوسروں کو بھی بچائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔